76 سالہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں صرف سیاسی جماعتیں تو نہیں حکمران رہی نا، اس میں فوجی حکومتیں بھی آتی رہی ہیں. تو کیا کسی نے یہ سوچا کہ پاکستان جو مسلسل ایک سفر طے کر رہا ہے اس کے اندر اگر اس کے 25 کروڑ عوام یا مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی جو ہم 5-7 سال بعد ایزیوم کر سکتے ہیں کہ 30 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں میں جو کامن پرسن ہے اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر یہ نظام جتنے بھی ہیں اگر یہ سب کے سب فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم کسی عوامی انقلاب کو سامنے آتا دیکھ رہے ہیں یا اس کے نتیجے میں مزید کوئی ڈسٹرکشن یا تباہی آ سکتی ہے؟ دیکھیں محمد معاویہ صاحب، خونی انتشار یا خونی انقلاب، دونوں میں سے آپ کو ایک کا سلیکٹ کرنا ہے. ابھی یہ irreversible پروسیس ہے. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو، یا اگر آپ نے ڈائریکشن دے دی تو خونی انقلاب ہو جائے گا، اور اگر آپ نے ڈائریکشن نہ دی تو آپ کا خونی انتشار ہو جائے گا. آپ ڈرے اس وقت سے جب غریب کو یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ اس نے اپنے بچے کی قربانی دینی ہے یا کسی اور کے بچے کی قربانی دینی ہے. بھوک اور افلاس کے اندر کووڈ کے دنوں میں لوٹ مار، ڈکیتی، چوری وارداتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی تھیں، پوری دنیا میں بڑھی، پاکستان میں کافی حد تک کمی رہی الحمدللہ. لیکن یہ کوئی سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ جو درمیان میں فوجی حکمران بھی آئے ان کے حوالے سے میں کوئی ان کا حامی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں مارشل لاز کا کوئی جو ہے وہ خیر خواہ ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ادارہ وہ شماریات ہے اس کے مطابق جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھ لیں نکال کے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فوجی ٹائم گزرے ان میں سب سے زیادہ ترقی بھی ہوئی، اس کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کی حالات جو تھے وہ بہتر بھی ہوئے، اس کے اندر اکانومی بھی بوسٹ ہوئی، اور اس میں جو غیر ممالک کے ساتھ تعلقات تھے ان میں بھی اضافہ ہوا، کرپشن میں بھی نسبتاً کمی آئی. بہرحال اس کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کا اگر یہ سمجھا جائے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں یا ہمارا موجودہ پولیٹیکل سسٹم ناکام ہو گیا، تو کیا ہم کوئی ایسا طریقہ انتخاب جیسے کہ متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب ہے وہ لا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی بلیک میلنگ سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی نکل جائے اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ اے ٹی ایمز کی مرہون منت رہتی ہیں وہ ان کی دسترس سے نکل جائیں اور سیاسی طور پہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں، اور میرے اور آپ جیسا ایک عام آدمی بھی اگر پاکستان کی اسمبلی میں پہنچ جائے تو کیا متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب؟ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تمام سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی ہیں تو لوگ پھر یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اب اس کا سلوشن جو ہے وہ مارشل لا ہے. تو اگر ہم مارشل لا سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم متناسب نمائندگی کا جو طریقہ انتخاب ہے ہم اس کی طرف جائیں؟ دیکھیے مارشل لا حل نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ یا تو وہ ایک جس کا کام اس کو ساجے، وہ وقتی طور پر جو فوج جب آتی ہے، چاہے وہ رینجر آئے، چاہے وہ ایف سی آئے یا کوئی اور آئے، ان کا وقتی طور پہ کام ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو جانا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے نہیں بنے، ان کے اوپر زیادہ بلکہ بوجھ پڑ رہا ہے. یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور اس سے کبھی بھی نتائج نہ ماضی میں کسی کے اچھے نکلے ہیں نہ پاکستان کے اچھے نکلیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے، یعنی کہ ایک نیا آئین کی خاطر. دیکھیں نا، پاکستان کو تو قربان نہیں کیا جا سکتا. آئین اگر اتنا صحیح ہوتا تو اس کے اندر اتنے شکم نہ ہوتے اور اس میں اتنی امینڈمنٹ نہ ہوتی.